بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے ذات عقبہ۔ کسی بھی موضوع کو شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ مناسب لگا کہ آپ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت انفرادیت لیے ہوا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان، ہم سب انسان اپنی اپنی جگہ پہ بہت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم کو اپنے طور پر کبھی بھی نہیں ملے گا، اور اس کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 10۔ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچے جب غلطیاں کرتے ہیں والدین سے معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب انسان غلطی کرتا ہے، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے علاوہ مزید کیا انعامات دیتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا انعام ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے لگاتار میںہ برسائے گا۔ پانی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کا اندازہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں کہ گرم موسم میں جب سخت گرمی ہوتی ہے، ہم سب انسان کتنی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی پانی کی قلت دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بارش بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید کیا انعامات دیں گے، مزید کیا تحائف دیں گے؟ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہوتی تھیں اور وہ وہاں ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ آلٹرنیٹیو ویکینڈس پہ گھر آتی ہوتی تھیں، اور وہ آتے ہوئے میرے لیے ہمیشہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی ہوتی تھیں۔ اور پھر ان کی جب ڈگری کمپلیٹ ہوئی، ان کی شادی ہو گئی، تو میں نے ان کو کال کی ایک دن اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ انہوں نے برجستگی سے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کو میں نہیں یاد آتی، ایکچولی آپ کو وہ گفٹس یاد آتے ہیں جو میں آپ کے لیے لے کے آتی تھی۔ آئی فیل شائر ایٹ دیٹ مومنٹ، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ انسان کو تحائف کی طلب ہوتی ہے، اس کو شوق ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت سے آگاہ ہیں، اور انہوں نے انسان کو استغفر اللہ پہ معافی کے علاوہ تحائف کیا دیے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ پانی ہے، اس کے علاوہ یمددکم باموال، اور وہ مال عطا کریں گے۔ مال بھی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مطلب انسان کچھ خریدنا چاہتا ہے، انسان بیمار ہو گیا ہے، اس کو دوائی لینی ہے یا اس کو کچھ بھی لینا ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اس کو چیریٹی کرنی ہے، اس کو پیسے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ وبنین، اور اولاد اس دنیا کی خوبصورت نعمت ہے، اس سے نسل آگے چلتی ہے، اور اولاد کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پہ اب 3 انعامات ہو گئے، بارش، پانی، مطلب پانی بارش کی صورت میں، اور مال اور بیٹے۔ اللہ تعالیٰ بیلنس کے قائل ہیں، اور انہوں نے صرف اس دنیا کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ آخرت میں بھی انسان کو چیزیں درکار ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ آخرت میں کیا ملے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یہ جنت کا کانسیپٹ ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن حالتوں میں پیدا کیا وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گی اس حدیث کے ساتھ۔ یہ میری بہت فیوریٹ حدیث ہے، مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ آپ کو بھی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ بھی اس کو پڑھیں۔ سبحانک اللہم
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں اور ہمارے دلوں کو گداز کریں، ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔